الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ یہ سورہ نساء کی 7 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بیان کیا، اور وہ قانون میراث کے تقسیم کرنے کے متعلق ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں جن کو شریعت نے فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، جن کا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ سب عبادتیں اللہ رب العزت نے جو فرض قرار دی، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ حج تک پہنچ سکتے ہو، وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس طاقت ہے، حج کرو۔ لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کی تشریح قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقہ بیان فرمایا کہ رکوع ایسا ہو، سجدہ ایسا ہو، اس میں یہ تسبیح ہو، اس میں اس وقت یہ پڑھا جاوے، یہ پڑھا جاوے، یہ ساری چیزیں حدیث میں ملے گی۔ زکوٰۃ ادا کرو، قرآن نے بار بار کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، کون سا مال کب ادا کیا جاوے، اس کی ساری تشریحات حدیث میں ملے گی۔ حج ادا کرو، قرآن نے بیان کیا، لیکن حج کس طرح کرنا ہے، پہلے کہاں جاوے، پھر کہاں جائے، پھر کیا کرے، پھر کیا کرے، وہ ساری تشریحات حدیث میں ملے گی۔ لیکن
اس آیت میں اور اس کے بعد چند آیتوں میں اللہ نے جو قانون بیان کیے، اس قانون کی تشریح بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ میراث میں اس آیت میں جیسے فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، والدین نے جو مال چھوڑا اس میں، اسی طرح عورتوں کے لیے حصہ ہے، لیکن کب کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، کس کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد میں کیا ہے تو کتنا ملے گا، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے غفلت اعمال میں وہ میراث میں آئے گی کہ آدمی میراث دینا اور اس کو تقسیم کرنا چھوڑ دے گا، سب سے پہلے کمزوری اس میں آئے گی۔ روایتوں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کمزوروں پر ظلم نہ کرو، ان کا مال نہ کھاؤ، ایک کمزور عورت اور دوسرا یتیم۔ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اس وقت عورتوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اگر وہ بڑی ہو بھی گئی، زندہ رہ گئی، تو اس کی شادی کے بعد اگر اس کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا، اور اس کے شوہر نے اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو عورت ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ عربوں کے اندر یہ اصول بن گیا تھا کہ میراث صرف ایسے شخص کو ملے گی جو گھوڑے سواری کر سکتا ہو، تلوار چلا سکتا ہو، یعنی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے مال غنیمت کو لا سکے۔ ایسا اگر کوئی آدمی ہے تب ہی جا کر اس کو میراث میں کچھ حصہ ملے گا۔ یعنی عورتوں کو تو چاہے وہ نابالغ ہو، بالغ ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، عورت ہے میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح لڑکا ہے لیکن نابالغ ہے، ابھی وہ گھوڑے سواری نہیں کر سکتا، تلوار کو نہیں تھام سکتا، اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ عربوں کے اندر جہالت والا سلسلہ جاری تھا۔ سب سے پہلے عورتوں کو میراث میں حصہ دلانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا انتقال ہوا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی ایک بیوی تھی اور ان کے دو لڑکیاں تھیں جو جوان ہو گئی تھی، شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، اور ایک لڑکا تھا جو ابھی نابالغ تھا۔ جب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا کے یہاں سے آ کر ان کے چچا زاد بھائی وہ سارا مال گھر میں سے اٹھا کر لے گئے،
کہ ان کی بیوی کو تو اس لیے حصہ نہیں ملے گا کہ وہ لڑکی ہے، عورت ہے۔ ان کی 2 لڑکیاں تھیں تو لڑکی ہونے کی حیثیت سے اس کو بھی میراث میں کچھ بھی نہیں ملے گا لڑکیوں کو۔ اب ایک لڑکا تھا، وہ نابالغ تھا، تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ تو گھر میں جتنا مال تھا سارا کے سارا چچا زاد بھائی اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ بیوہ عورت ان چچا زاد بھائیوں کو، 2 بھائی کو، ان کے پاس گئی، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور ان سے جا کر کہا کہ تم نے سارا کے سارا مال لے لیا، تو اب میری جو 2 بیٹیاں ہیں جو جوان ہو گئی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ان کی شادی میں کس طرح کروں گی؟ تو تم اس طرح کرو کہ تم دونوں، 2 بھائی تھے چچا زاد بھائی، تم دونوں ان دونوں لڑکیوں سے نکاح کر لو، تو اس طرح ہوگا تو جو ہے ان یتیم اور بغیر باپ کی بچیوں کا نکاح بھی ہو جائے گا اور ایک بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو انہوں نے نکاح کرنے سے بھی انکار کر دیا، مال بھی لے لیا اور نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ عورت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہے اور واقعہ بیان کرتی ہے اپنی بے کسی کا کہ اس طرح ہوا، سارا مال لے گئے اور نکاح سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمائے، ٹھہرے، کہ یہ زمانہ جاہلیت والا رواج تھا اس طرح کرنا، تو اللہ کی طرف سے ابھی کوئی قانون نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی قانون ضرور آنا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے اور آپ کو یہ آیت سنائی، اور پھر اس کی تفصیلات کہ کس کو کتنا ملے گا اس کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال چچا زاد بھائیوں کے پاس سے واپس لے لیا کہ اس مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، بلکہ جو قانون نازل ہوا تھا اس کے مطابق اس مال کو تقسیم کیا کہ اگر مرنے والے کی بیوی ہو اور اس کی اولاد میں لڑکے اور لڑکی دونوں ہو تو پھر اس وقت مرنے والے کی بیوی کو مال کا 8واں حصہ ملے گا، یعنی سارے مال کے 8 حصے کیے جاوے اور 8 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ مرنے والے کی بیوی کو دیا جاوے، جس کو ہم اس زمانے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 12.5% کل مال کے 12.5% جو ہے مرنے والے کی بیوی کو ملیں گے اس وقت جبکہ مرنے والے کی اولاد بھی ہو، لڑکا اور لڑکی دونوں۔ پھر اتنا دینے کے بعد جو مال بچتا ہے تو وہ بھائی اور بہن کے اندر بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، اس طرح مال تقسیم ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں حصہ بیوی کو دیا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، اور جو مال بچا تھا اس میں 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا، یعنی 2 لڑکیاں تھیں ایک لڑکا تھا، تو کل مال کے 4 حصے کرنے کے بعد جو ہے آدھا حصہ وہ لڑکے کو دے دیا اور پھر آدھے حصے میں سے پاؤ وہ لڑکیوں کو دے دیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس جاہلانہ رسم کو ختم فرمایا اور فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہاں ایک چیز عام طور سے اللہ رب العزت کے بیان کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جتنا مختصر کلام ہو اتنا ہوتا ہے، بہت زیادہ لمبا کلام نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اس طرح بھی بیان کر سکتے تھے کہ للرجال والنساء نصیب مما، کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور یہ بات سب کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ ہے، پھر الگ سے پورا جملہ پھر سے اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ،
کہ عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پھر آگے اس آیت میں ایک جملہ استعمال کیا، مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ یہ بھی ایک زمانہ جاہلیت کی رسم کو اس ٹکڑے نے ختم کیا۔ وہ یہ تھی جاہلانہ رسم کہ میراث کی چیزوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بالغ ہی استعمال کر سکتا تھا تو وہ سب چیزیں اس کو دے دی جاتی تھی، جیسے گھوڑا ہے، تلوار ہے، جنگ کے آلات ہے، اسلحہ ہے۔ اب کوئی لڑکا اگر نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو ان چیزوں سے کیا تعلق؟ تو اس وجہ سے وہ چیزیں ساری کے ساری بالغ لڑکے کو، بڑے لڑکے کو جو اس کو استعمال کر سکتا تھا اس کو دے دیا جاتا، پھر بقیہ مال میں میراث تقسیم ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا کہ چاہے وہ تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو، ہر چیز کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر میراث تقسیم ہوگی۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے، ان کے پاس دوسرے بزرگ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب ان کے پاس گئے تو ان کی خیریت پوچھ رہے تھے کہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے۔ اسی وقت، اس دور میں، اس وقت میں اس اللہ والے کا انتقال ہو گیا، جس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، جو بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو جو بزرگ خیریت پوچھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اس چراغ کو، اس دیوے کو جو وہاں جل رہا تھا، اس کو بجھا دیا، اور بجھانے کے بعد اپنی جیب سے پیسے نکال کر تیل منگوایا اور پھر نیا چراغ جلایا، نیا دیا جلایا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ جب تک یہ آدمی جو بیمار تھا زندہ تھا، یہ دیے کے اندر جو تیل جل رہا تھا وہ اس کا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہو گئی، اب وہ تیل جو ہے اس کا نہیں رہا بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ تو اب اگر یہ دیا میں جلاتا رہتا اور اس کو استعمال کرتا تو گویا وہ وارثوں کے حصے میں سے استعمال ہونا لازم آتا، اس لیے اس کو بجھا دیا اور ختم کیا کہ اب اس کے اندر چونکہ سب وارث ہوں گے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی نابالغ بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، تو اس لیے اس کو بجھا دیا اور اپنی جیب سے تیل منگوا کر چراغ جلایا تاکہ کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا لازم نہ آوے۔ اتنا زیادہ احتیاط ہوا کرتی۔ تو اللہ نے بھی یہاں یہ اصول بیان کیا کہ چاہے وہ چیز تھوڑی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، زیادہ ہو، کم ہو، ہر ایک کے اندر، ہر چیز کے اندر میراث تقسیم ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اگر تو تیرے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق، اگر تو تیرے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ ہوتے بعض سر پھرے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں، اور وہ بیچاری اپنے باپ کے گھر کبھی جاتی نہیں تھی کہ اگر میں جاؤں گی تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، اگر میں میرے باپ کے گھر جاؤں گی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کون سی ایسی بیٹی ہوگی کہ باپ کے انتقال کی خبر سن کر باپ کے پاس نہ جاوے، گھر پر نہ جاوے، ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہ جاوے۔ تو اس نے سوچا کہ جو ہوئے وہ ہو جاوے، میں تو جاؤں گی کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ چلی گئی۔ کفن دفن کرنے کے بعد جو ہے
لوگوں نے کہا کہ اب تجھے جو ہے عدت میں بیٹھنا ہوگا، چونکہ تو اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے، تجھے طلاق ہو گئی۔ تو پھر کسی نے کہا کہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لے وے۔ اللہ رب العزت امام صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے، جو قرآن کے ایک ایک جملے سے اس طرح مسائل لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیے کہ اب جو ہے گویا اس کی شکل یہ ہے کہ اب پکی ہوئی روٹی بالکل سامنے رکھ دی ہے، سارے مسائل کو قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ اب صرف امت کو وہ روٹی اٹھا کر کھانی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کو وہ روٹی اٹھا کر کھاتے بھی نہیں آتی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس میں طلاق نہیں ہوئی۔ تو کہا حضرت وہ کیسے؟ اس نے کہا تھا کہ باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق۔ تو کہا کہ جب باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق کہا تھا، لیکن جیسے ہی باپ کی آنکھ بند ہوئی اب وہ گھر باپ کا رہا ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا ہو گیا، اور اس میں خود یہ لڑکی کا حصہ گویا ہو گیا۔ تو اس لڑکی کا حصہ ہو گیا اور اس کے بھائیوں کا بہنوں کا حصہ ہو گیا، تو یہ تو اپنے گھر جا رہی ہے، خود اپنے گھر، اس کے باپ کے گھر نہیں جا رہی، تو اب اس کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ جتنا زیادہ جلدی ہو سکے اس کو تقسیم کرنے کا اہتمام کرے۔ قرآن نے اور حدیث میں اس کی خوب تاکید آئی۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ابھی اگر ہم تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ یہ اس وقت ذہن میں آتا ہے جبکہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرا مال میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، حالانکہ یہ تو مرنے والے کا مال تھا، اور مرنے والے کا مال کے اندر جن جن لوگوں کا حصہ ہو رہا ہے ان کو دے دیا، گویا کہ وہ تو ان کا ہی تھا اور ان کو دے دیا۔ اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو جبری ملک ہے، میراث جو ہے وہ جبری ملک ہے، یعنی اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ مجھے نہیں چاہیے یا میرا حصہ نہیں ہے تب بھی اس کا حصہ لگے گا۔ جن لوگوں کا مال میں شریعت نے حصہ مقرر فرما دیا ہے وہ اگر نہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے تب بھی اس کا حصہ لگے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اپنی بہن کو سمجھاتا ہے کہ اب تیرے پاس تو اللہ نے بہت دیا ہے تو چھوڑ دے، اور بہن دستخط بھی کر دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جو ہے مجھے نہیں چاہیے، تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ تب بھی اس بہن کا حصہ لگے گا، اگرچہ اس نے سگنیچر کر دی کہ مجھے نہیں چاہیے، میرا حصہ نہیں، تب بھی اس کا حصہ لگے گا۔ علماء نے اس کی شکل یہ لکھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بہن کا حصہ یا بیٹی کا حصہ جو لگتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کو کہے کہ تو اس کو لے جا، اور پھر وہ اس کو اپنے گھر پر رکھے۔ اللہ رب العزت نے یہ مال ایسی چیز بنائی ہے کہ جب یہ آدمی کے پاس رہتی ہے تو اس کی محبت خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ فطری چیز ہے مال کی محبت دل میں ہونا۔ کوئی کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے کہ اپنے کو مال سے محبت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطری چیز ہے۔ تو وہ بہن اس مال کو اپنے گھر لے جاوے اور اس مال کو تھوڑے دن رکھے، پھر اس مال کو اٹھا کر جاوے اور اپنے بھائی کو دے دیوے کہ لے بھائی یہ میرا حصہ مجھے مل گیا تھا، اب مجھے نہیں چاہیے، اب یہ تو واپس لے لے۔ ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے کئی بہنوں کو ایسا دیکھا ہے جو یوں کہا کرتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب ان کو کہا کہ بھائی ان کا حصہ ان کو دے دو، اور کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بہن واپس اٹھا کر وہ اپنے بھائی کو دے دیوے، تو اس طرح کے قصے تو دیکھنے کو ملے کہ بھائی کو بہن کو حصہ دے دیا، لیکن ایک بھی قصہ ایسا نہیں ملا کہ بہن نے اس کو اپنے گھر میں لا کر رکھا اور پھر واپس دینے گئے کہ لے بھائی اب تو لے لے۔ ایسا قصہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وہ قانون بیان کیا
کہ جس طرح مردوں کا حصہ لگتا ہے اس طرح مال کے اندر عورتوں کا بھی حصہ لگتا ہے. یہ عورتوں پر جو ظلم ہوا کرتے تھے اس ظلم کا خاتمہ اس میں کیا گیا کہ عورت ہو تب بھی اس کو مال میں حصہ ملے گا، مرد ہو تب بھی اس کو مال میں حصہ ملے گا، نابالغ ہو تب بھی اس کو مال میں حصہ ملے گا، بالغ ہو تب بھی اس کو مال میں حصہ ملے گا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو آدمی اس چیز کو جتنا زیادہ جلدی سے تقسیم کر دیتا ہے، اس کا حصہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی برکت ہوتی ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں کچھ دن کے بعد ہی حضرت کے پاس گیا تھا، مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس، اور میں نے جا کر کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ دعا فرما دیں. 8-10 دن ہوئے تھے اور میں دعا کے لیے گیا حضرت پاس، تو حضرت نے دعا دی کہ اللہ مغفرت فرماوے، اور جو دعا دینی تھی وہ دعا دی. پھر آہستہ سے پوچھا کہ میراث تقسیم ہو گئی؟ ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے، 8 دن ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ حضرت ابھی ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ جلدی کر دیں گے. تو کہ جلدی کر دو اس کو. آدمی سوچتا ہے کہ اگر ابھی چند دنوں میں ہی اس کو تقسیم کیا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی مرنے والوں کو تو دیکھ تھوڑے دن بھی نہیں ہوئے اور سب کو اپنے مال کی پڑی. اور بعض مرتبہ بھائی لوگ اس طرح دلیل دیتے کہ ہمارے بھائیوں میں اتنی محبت ہے کہ ابھی اس کی تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیا ضرورت ہے، ہم تو بہت محبت سے رہتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، اور کبھی ہمارے اندر کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے، اتنی محبت. حالانکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس چیز کے اندر محبت زیادہ ہوگی اور کون سی چیز پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت نے قانون بیان کیا، اور آدمی جو ہے اس کا ہیلا اپنی محبت سے نکالتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے اندر بہت محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے جو قانون بیان کیا ہے وہ اصل قانون ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں تقسیم کرنے کا اور اس کا حصہ بیان فرمانے کے بعد اخیر میں فرمایا نصیبا مفروضا. یہ حصہ جو مقرر ہو رہا ہے وہ حصہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے، یعنی کوئی بندے نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود یہ حصے مقرر فرمائے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا. آگے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا اور ان کو کچھ ملنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کا کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث، رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائے تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. ایسے لوگ جن کو قاعدے کے حساب سے کچھ حصہ نہیں ملتا لیکن رشتہ دار ہے، یا وہ غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور وہ لوگ اس وقت آ گئے جب میراث تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک مستحب عمل یہ بیان فرمایا. یہ واجب عمل نہیں، اس طرح کا دینا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا دے دو جو غریب ہے، یتیم ہے، اور میراث میں ان کو حصہ نہیں ملتا. ایسے لوگ ہیں اور وہ آ گئے ہیں تو ان کو کچھ دے دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر دادا موجود ہے اور دادا کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب باپ کے انتقال پر اس کے جو بچے ہیں، یعنی گویا دادا ہے اور پوتے ہیں، تو اب دادا کا انتقال ہوتا ہے
یعنی دادا کی موجودگی میں باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے دادا کا انتقال ہوتا ہے تو دادا کے مال میں سے جو بھائیوں کو ملے گا، تو اب ایک بھائی کا تو پہلے ہی آلریڈی انتقال ہو چکا ہے، تو اس کی اولاد کو یعنی دادا کے مال میں سے ڈائریکٹ پوتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن شریعت نے ایک مستحب عمل یہ بیان فرمایا کہ اس وقت اگر پوتے لوگ ہو یعنی چچا لوگوں کو مل رہا ہو تو ان چچاؤں کو چاہیے کہ اپنے بھتیجوں کو، وہ بھتیجے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا دادا سے پہلے، ان بھتیجوں کو بھی کچھ دے دیوے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ ان کو دینا چاہیے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو باپ کے مال میں سے یعنی دادا کے مال میں سے اس کے باپ کو بھی ملتا، لیکن چونکہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دادا کا انتقال ہوا، تو دادا کے مال میں سے ڈائریکٹ پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو شریعت نے ان کی بھی دلداری فرمائی کہ ایسے لوگ جو رشتہ دار ہے لیکن ان کا حصہ نہیں لگ رہا ہے تو مناسب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیوے، اور غریب ہے اگر تو ان کو بھی کچھ دے دیوے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے فی الحال کچھ نہیں ہے، یعنی میراث میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دے نہیں سکتی، زمین ہے، پراپرٹیاں ہیں، کارخانے ہیں، تو ابھی اس میں سے کیا دیوے، ان کو کیش نہیں ہے کچھ بھی، تو ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے، قولم معروفہ، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے، یعنی ان کو سمجھا دیوے کہ آج نہیں تو کل جب تھوڑا کچھ ہوگا تو انشاءاللہ تم کو کچھ دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح ان کے ساتھ نرم گفتگو کر کے ان کی دل جوئی کی جاوے، ان کو تسلی دی جاوے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مستحب عمل بیان فرمایا۔ پھر آگے کی آیتوں میں یتیموں کے متعلق کچھ بات بیان فرمائی، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے باقاعدہ کن لوگوں کو کتنا حصہ کب ملے گا اس کی تشریح بیان کی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ یہ مستحب عمل کہ جن لوگوں کا حصہ نہیں ہے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، یہ وہ لوگ دیں گے جو بالغ ہے۔ نابالغ کے حصے میں سے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ نابالغ کا حصہ تو ہے تو وہ اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اور اس میں سے کسی کو بھی ان کے بالغ ہونے تک، ان کے سمجھدار ہونے تک، ان کے مال میں سے کسی کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ مرنے والے کے مال میں سے ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت سا مال تقسیم کرتے ہیں کہ چلو یہ مر گیا ہے تو اس کے مال میں سے ایصال ثواب کرو، جلدی جلدی کچھ مدرسے میں دے دو، کچھ مسجد میں دے دو۔ اس طرح دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، چونکہ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں رہا، وہ ورثاء کا مال ہے، اور ورثاء اپنے مال میں سے پھر کچھ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے میراث تقسیم کرنے سے پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ چلو اب یہ مرنے والے نے بہت مال چھوڑا ہے تو اس کا مال کچھ وہاں دے دو، کچھ وہاں دے دو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ میراث کے مسئلے میں امت بہت غفلت میں مبتلا ہے، یا اللہ تو امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ صحیح میراث تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دوسروں کو مال اپنے پاس رکھنے سے، اس کو استعمال کرنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کے مال میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ شریعت کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنا آسان فرما، ہمارے لیے آسان فرما، اپنی مدد شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔
ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔